اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ پیغمبر اور نبی کی معرفت اور شناخت کے راستے، تاکہ اللہ نے جنہیں نبی اور پیغمبر بنا کر کے بھیجا وہ چونکہ رہبری اور رہنمائی کے لیے آتا ہے، اس کا ایک مقام ہوتا ہے، اس کی ایک حیثیت ہوتی ہے سماج میں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی فرصت طلب انسان سماج اور معاشرے میں مقام حاصل کرنے کے لیے، کوئی منصب پانے کے لیے نبی ہونے کا، پیغمبر ہونے کا دعویٰ کر دے، تو ہم کیسے سمجھیں گے کہ یہ دعویٰ سچا کر رہا ہے یا جھوٹا کر رہا ہے؟ تو اللہ کے سچے نبی اور پیغمبر کی پہچان کے لیے کوئی راستہ تو ہونا چاہیے۔ تین راستے ہیں۔ اگر کوئی دعویٰ نبوت کرتا ہے تو وہ اپنی دعویٰ نبوت میں سچائی یا جھوٹا، اس کو جاننے کے لیے آپ کے پاس تین راستے ہیں، جس میں سے دو اہم ترین ہیں جن کا تذکرہ یہاں پر کیا ہے۔ ایک یہ کہ آپ دعویٰ کرنے والے نبی کا تجزیہ کریں، دقیق طریقے سے معلومات فراہم کریں، دیکھیں کہ قرائن کیا کہہ رہے ہیں، قرائن اس کے صدق کے دعویٰ پہ دلالت کر رہے ہیں یا کس بے دعویٰ پر۔ اگر قرائن ایسے ہیں کہ صدق کے دعویٰ پہ دلیل کر رہے ہیں تو وہ ثابت ہو جائے گا کہ اللہ کا نبی ہے، اور اگر کس بے دعویٰ پر قرائن مل رہے ہیں ثابت ہو جائے گا کہ یہ جھوٹا دعویٰ ہے۔ دوسرے معجزہ ہے، معجزے کے ذریعے سے آپ پہچان سکتے ہیں جو اللہ کا سچا نبی اور پیغمبر ہوتا ہے، اللہ اسے معجزہ دیتا ہے۔ ٹھیک، اب معجزہ ہے کیا، یہ بات ٹھیک ہے آپ کو جاننی تھی۔ کہ بعض افراد معجزے کا لفظ سن کر کے ہی کیا ہو جاتے ہیں، مولانا سمجھتے ہیں کہ کوئی افسانہ، کوئی قصہ، کوئی کہانی، چٹپٹ کی کہانی آ گئی، 10 بیویوں کی کہانی، یہ معجزہ ہے، جبکہ وہ معجزے کے حقیقی اور دقیق معنی سے واقف نہیں ہوتے ہیں، وہ غلط اور اشتباہ تصورات کی بنیاد پر معجزے کے سلسلے میں اس طریقے کی ذہنیت رکھتے ہیں۔ معجزہ کوئی افسانہ نہیں ہوتا، کوئی قصہ اور کہانی نہیں ہوتی، ایک حقیقت ہوتی ہے، سمجھ رہا ہے، اور ایسی حقیقت ہوتی ہے کہ جو ممکنات میں سے ہوتی ہے۔ ایسا بھی نہیں کہ معجزہ کوئی محال اور ناممکن عمل ہو، معجزہ کوئی محال اور ناممکن عمل نہیں ہوتا، کیونکہ محالات ہر ایک کے لیے محال ہے۔ یہ مت سمجھیے گا کہ جو چیز ہمارے لیے مثلاً کی محال ہے وہ اللہ کے لیے غیر محال ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ جو محال ہے، وہ جو محال عملی ہے، جو محال عملی ہے وہ ہر ایک کے لیے، جیسا کہ میں نے مثال دیا تھا، اگر میں سوئی کے سوراخ سے اونٹ نہیں گزر سکتا، محال ہے۔ 2 اور 5 اگر میں نہیں بنا سکتا، کوئی نہیں بنا سکتا، جو چیز میرے لیے محال ہوگا وہ یہ میں نے سمجھے، کیونکہ محالات ایسی چیز ہوتی ہے جس کو کسی عقل مند کی عقل تسلیم نہیں کرتی، وہ عقل میں سمانے والی چیز ہی نہیں۔ محالات عقل میں نہیں سماتے ہیں، وہ عقل میں آ ہی نہیں سکتے، کیسے ہو سکتا ہے؟ محالات کا تعلق غیر معقولات سے، ہمارے پاس تو عقل ہے، اور عقل ہی ہماری جو ہے وہ میزان ہے، وہ معیار ہے چیزوں کے سمجھنے کی۔ تو جس چیز کو ہماری عقل سمجھ ہی نہیں رہی، ہم اس کو تسلیم کیسے کر رہے ہیں؟ جو چیز سمجھ میں آتی ہے اسی کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ کتنی ترقی ہو گئی ہے، کل ایسی چیزیں جو ناممکن سمجھی جاتی تھی وہ آج ممکن ہو گئی، جو کل جیسے مثال کے طور پہ کینسر کا علاج ناممکن سمجھا جاتا تھا،
آج ممکن ہے یا نہیں؟ کل کوئی سوچ سکتا تھا کہ کسی مرد کو عورت بنایا جا سکتا ہے، کسی عورت کو مرد بنایا جا سکتا ہے؟ کل کے زمانے میں کوئی سوچ سکتا تھا کہ اگر کسی کا گردہ، پھیپھڑا، کلیجی خراب ہو گئی ہو، کام نہ کرتی ہو، تو کسی جانور کی یا کسی دوسرے انسان کی لے کر کے فٹ کر کے اسے زندگی دے دی جا سکے؟ لیکن آج ہو رہا نہیں ہے۔ لیکن آج بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بہت مشکل ہے۔ یہ نہیں کہتا کوئی محال ہے یا ناممکن ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ کسی مردے کو زندہ کرنا، کسی مردے کو زندہ کرنا ابھی تک ہوا نہیں ہے، ابھی تک ہوا نہیں ہے۔ لیکن کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے؟ ٹھیک ہے نا، ہمارے پاس ایسا علم نہیں، ایسی ٹیکنالوجی نہیں ہے۔ ابھی ہو سکتا ہے کوئی ایسی ٹیکنالوجی تک پہنچ جائے، کوئی ایسے علم تک پہنچ جائے کہ جس ٹیکنالوجی اور جس علم کے ذریعے سے مردہ کو حیات دے سکے۔ مثال کے طور پہ چاند پہ جانے کے لیے ایک وسیلے کی ضرورت ہے۔ انسان بغیر وسیلے کے چاند پہ نہیں جا سکتا۔ آپ نے ایک جو ہے فرض کرو ایسی میزائل بنائی کہ جس میزائل پہ بیٹھ کے آپ چاند کا سفر کر سکتے ہیں۔ تو کیا چاند پہ جانے کے لیے ضروری ہے کہ میزائل ہی ہو؟ ممکن نہیں ہے کہ آپ کی میزائل کے مقابلے میں کوئی ایسی ٹیکنالوجی وہ کر لے وہ بغیر میزائل کے ہی پہنچ جائے کسی اور دوسری وسیلے سے۔ ممکن کسی چیز کا نہ ہونا اس کے محال ہونے کی دلیل، کسی چیز کا نہ ہونا اس کے محال ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ ہم اگر مردے کو زندہ نہیں کر پا رہے ہیں، یا ہم سوائے سیٹلائٹ کے یا بغیر میزائل کے اگر چاند کا سفر نہیں کر پا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے علاوہ اور دوسری راہ سے ممکن نہیں ہے، یا یہ محالات میں سے نہیں ہے۔ آپ کسی بھی ڈاکٹر سے تو یہ نہیں کہتا کہ یہ چیز ناممکن ہے، محال۔ وہ کہے گا کہ ابھی ایسی ٹیکنالوجی ہے، ابھی تک کوئی جو ہے اس علم تک پہنچا نہیں یہ کر سکے۔ کل کو کتنی چیزیں جو ناممکن اور محال سمجھی جا رہی تھی، البتہ وہ نہیں ہے کہ محال عقلی، محال علمی میں کہہ رہا ہوں۔ جو چیزیں ناممکن اور محال ہوتی وہ دو طریقے کی ہوتی ہے۔ محال عقلی جو کبھی بھی ممکن ہی نہیں ہے کہ ہو جائے، محال عقلی کبھی بھی ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ ہو جائے۔ ایک محال علمی ہوتا ہے، آدمی سوچتا ہے کہ بس علم اینڈ ہو گیا، اس کے علاوہ اس سے آگے اب ترقی نہیں ہو سکتی، اس سے آگے ٹیکنالوجی نہیں بڑھ سکتی، اس سے آگے کی آدمی کھوج نہیں کر سکتا۔ بلّہ کتنی چیزیں تھیں کل کی، کون سوچ سکتا تھا کہ انسان ہوا میں اڑ سکتا ہے؟ کون سوچتا تھا کہ ہزاروں آدمی کو لے کر کے ایک ایسی گاڑی جو صرف جو ہے ایک پتلی سی پٹری کے اوپر لوہے کی بنی ہوئی 100 کلومیٹر کی رفتار سے دوڑ سکتی ہے؟ کوئی سوچ سکتا؟ کوئی سوچ سکتا تھا کہ یہاں بیٹھے بیٹھے انسان دنیا کی کسی کونے میں بیٹھے ہوئے دوسرے انسان سے چاہے تو مثلاً یہ بات کر سکتا ہے، اس کو دیکھنا چاہے تو اس کو دیکھ سکتا ہے؟ تھا یہ سب تصور میں؟ نہیں تھا بھائی، یہ سب چیزیں محال سمجھی جاتی، لیکن کھوج کی کہ نہیں۔ جن چیزوں کو محال علمی سمجھا جاتا ہے وہ حقیقت میں محال نہیں ہے۔ علم کی تلاش کرنے والے، علم کی جستجو کرنے والے، ہو سکتا ہے کہ آج جس کو محال عقلی سمجھا جا رہا وہ کل کو محال نہ رہے، لیکن جو محال عقلی ہے وہ کل بھی محال تھا، آج بھی محال ہے اور ہمیشہ محال رہے گا۔ سمجھ گئے؟ تو چلے بات صورت ابھی کہہ رہے ہیں کہ معجزے میں چند چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ معجزے کے لیے چند شرائط ہیں۔ معجزہ وہی کہلائے گا جس کے اندر یہ چند شرطیں پائی جائیں گی۔ نمبر 1، معجزہ ایسا کام اور ایسا عمل ہونا چاہیے جو ممکن اور قابل قبول ہو۔
ممکن اور قابل قبول، جس کو عقل درک کر سکے، سمجھ سکے کہ ہاں ایسا ممکن ہے۔ اب 2 2 5 کیسے ہوگا؟ کوئی عقل تسلیم کرے گی؟ اب آؤ 2 2 5 خدا ایک ایسا پتھر بنا دے کہ جس پتھر کو وہ خود نہ اٹھا سکے۔ تو اس کا بھی جواب دیا گیا ہے دوسرے انداز سے، یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ سب چیزیں محال ہے، یہ محال فاعلی نہیں، یہ محال فعلی ہے۔ فعل کے اندر نقص ہے، فعل کے اندر کمی ہے، فعل میں ایسی ظرفیت اور گنجائش نہیں ہے کہ وہ انجام پا سکے۔ بھلا فاعل ناتوان نہیں ہے، فاعل سب کچھ کر سکتا ہے، فعل میں ظرفیت نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ فاعل گھسا سکتا ہے ایک سوئی کے سوراخ سے اس میں، لیکن نہ تو اونٹ میں گنجائش ہے کہ وہ چھوٹے سے سوراخ سے نکل سکے، اور نہ سوئی کے سوراخ میں گنجائش ہے کہ وہ اپنے اندر اونٹ کو جگہ دے سکے۔ فاعل کا نقص نہیں ہے، یہ فعل کا نقص ہے، سمجھ لیں؟ یہ دوسرا جواب تھا۔ بات سنتے چلیں کہ یہ معجزے کی کچھ شرائط ہے۔ معجزے کی پہلی شرط یہ ہے کہ معجزہ ایسا کام ہو کہ جو ممکن اور قابل قبول ہو۔ نمبر 2، معجزہ ایسا عمل ہو کہ جو انسانی طاقت سے انجام نہ پا سکے، ماں برائے فوق انسانیت کو ایسی قدرت، کوئی ایسی طاقت ہو کہ جس کی مدد اور جس کے سہارے سے وہ عمل انجام پایا ہو۔ ویلا اگر انسانی طاقت سے معجزے کا ظہور ممکن ہوگا تو آپ کے پاس طاقت ہے، کل کو کوئی دوسرا اس سے بڑی طاقت لے کے آئے گا بھائی، ہے نا؟ تیسرا کوئی اور سب کو کر دیں گے، جب سب کرنے لگیں گے تو معجزہ کیسا ہو؟ ہے نا؟ یہ جو کھیل تماشے ہوتے ہیں تو بڑے بڑے ریکارڈ لوگ بنا کے چلے جاتے ہیں، آدمی سمجھتا ہے کہ بس اب یہ اس کا ریکارڈ توڑنے والا نہیں ہے، اس سے بڑا ہنرمند آتا ہے، اس کے ریکارڈ کو توڑ کر کے اپنے ریکارڈ کو آگے کر دیتا ہے، چل رہی اسی دنیا، ہے نا؟ معجزہ اگر انسانی طاقت کے بنا پر واقع ہو اور ظاہر ہو تو ایک سے ایک طاقتور آتے ہیں، ہے نا؟ نہیں کھلی آیا تھا میدان میں تو کوئی سوچ رہا تھا کہ کھلی کو کوئی ہرا سکتا ہے، کتنے آئے ریسلر ہرا کے چلے گئے، پھر وہ بھی جو آئے تھے جس نے ہرایا تھا کھلی کو، وہ سمجھ رہا تھا کہ اب مجھے کوئی نہیں ہرا سکتا، اسے بھی ہرا دیا۔ تو انسانی طاقت کی بنیاد پر جو غیر عادی اور حیرت انگیز عمل انجام پاتا ہے دوسرا اس سے طاقتور کر سکتا ہے۔ اس لیے معجزے کے لیے شرط ہے کہ صاحب کمال انسان صرف انسانی طاقت سے، معجزہ دکھانے والا اپنا معجزہ صرف انسانی طاقت کے ذریعے سے انجام نہ دے سکے جب تک کہ کوئی دوسری طاقت اس کے ساتھ۔ ٹھیک۔ تیسرے، معجزہ لانے والا اپنے کام، اپنے عمل سے، اپنے معجزے سے مطمئن ہو تاکہ دوسروں کو مقابلے کی دعوت دے سکے۔ معجزہ دکھانے والا اپنے معجزے سے کیا ہو؟ تاکہ ظاہر سی بات ہے انسان چیلنج وہی کرتا ہے جہاں اطمینان ہوتا ہے، جہاں انسان کو مقابلے میں شکست کھانے کا خوف ہوتا ہے وہاں چیلنج نہیں کرتا۔ ظاہر سی بات ہے اگر سامنے والے نے ایک غیراتی عمل انجام دیا لیکن وہ مطمئن نہیں اپنے عمل سے، ڈر ہے کہ دوسرے بھی ایسا کر سکتے ہیں، تو وہ دوسروں کو مقابلہ تھوڑی دے گا، دوسروں کو چیلنج تھوڑی کرے گا، اور چیلنج اگر کر بھی دیا ہو سکتا ہے کہ شکست بھی کھا جائے۔ لہذا معجزہ اور خارق العادہ عمل انجام دینے والا اپنے عمل سے مطمئن ہو، اس
اسے اس بات کا اطمینان ہو کہ میرے اس عمل کا کوئی جواب نہیں دے سکتا، تاکہ دوسروں کو بھلا ہوئے۔ ہم نے یہ پیش کر دیا، آپ جس کی ہمت ہو 1400 سال سے قرآن کہہ رہے ہیں اگر یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، تمہیں شک ہے کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، تو لاؤ اس کی جیسی 10 آیتیں بنا کر کے، ایک سورہ لے کے آؤ، قرآن لے کے آؤ۔ چوتھی شرط، کوئی دوسرا اس کے جیسا نہ کر سکے، دوسرے تمام مقابلے میں آنے والے افراد عاجز ہوں، ناتوان ہوں اس کے جیسا عمل انجام دینے سے۔ اللہ اگر دوسرا انجام دے گا تو اس کو کون معجزہ مانے گا، یا کس طریقے سے اس کی صداقت کی دلیل بن سکتی ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ چوتھی شرط یہ ہے کہ کوئی بھی دوسرا شخص معجزہ دکھانے والے کی طرح سے عمل انجام نہ دے سکے۔ معجزہ دکھانے والے کا معجزہ ایسا ہو کہ دوسرے افراد اس کے مقابلے سے عاجز ہوں۔ نمبر 5، ضروری ہے کہ معجزہ کا دعویٰ کرنے والا دعویٰ نبوت یا امامت کے جواب میں معجزہ دکھائے۔ معجزہ ہمیشہ دعویٰ نبوت یا امامت کے اس بات میں پیش کیا جاتا ہے، کیونکہ دلیل امامت دلیل نبوت ہے، تو جب دلیل مانگی جائے گی تبھی معجزہ دکھایا جائے گا، تاکہ اس دلیل کے ذریعے سے نبوت یا امامت کو پہچانا جا سکے۔ پہلا آپ آ گئے، آپ کو دولت کی کمی ہے، مال کی کمی، آپ کمی مان بھی رہے ہو مجھے، آپ نے کچھ تقاضا کر دیا کہ جب انگور کا موسم نہیں ہے، مجھے انگور کھانے کا دل کر رہا ہے، میں نے یوں ہاتھ بڑھایا آپ کو دے دیا، یہ معجزہ نہیں ہے۔ بس سمجھ گئے، سفر کرنا ہے جہاں اپنے پاس کوئی سواری نہیں ہے، بیٹھے ہوئے بیٹھا چلو کوئی بات نہیں ہے، ایک چٹائی نکالی بیٹھی، حکم دیا، چٹائی ہوا میں اڑنے لگی، اب معجزہ تھوڑی یہی ہے، سمجھ گئے؟ کیونکہ یہاں نہ کوئی دعویٰ نبوت ہے اور نہ ہی مجھے دلیل نبوت دینی ہے، تو جہاں دعویٰ نبوت یا امامت ہو اور دلیل مانگی جائے اور معجزہ دکھایا جائے یا خیر پورا آدھا عمل انجام دیا تو وہ معجزہ ہوتا ہے۔ معجزہ ہمیشہ نبوت یا امامت کی دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، سمجھ گئے؟ ایسے خارق العادہ اور غیر عادی عمل کہ جو نبوت یا امامت کے اس بات کے لیے نہ ہوں انہیں کرامت کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ کرامت کہا جاتا ہے۔ آتے تھے نبی کریم کی بارگاہ میں، اماموں کی بارگاہ میں آتے تھے بہت سارے لوگ، بہت ساری مشکلات اور پریشانیاں لے کر کے، اور وہ لمحے میں اس کو صحیح کر دیتے۔ کسی کی کوئی نابینا ہو گیا ہے، آنکھ پر ہاتھ پھیرا، بینا چلا گیا، ٹھیک، کسی کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی ہے، لوا پہ دہن لگا دیا، آنکھیں روشن ہو گئی، تو یہ سب معجزے نہیں، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ مولانا کرامت کہا جاتا ہے۔ چلے آپ چند روشن نمونے پیش کرنا چاہتے ہیں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے، مردوں کو زندہ کرنا، ناقابل علاج مریضوں کو صحت یاب کرنا تھا۔ اب یہ جو حضرت موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام نے معجزے دکھائے ہیں، مردوں کو زندہ کیا ہے یا لا علاج مریضوں کا علاج کیا ہے، شفا دی ہے، کیا ہمارے پاس کوئی ایسی علمی اور عقلی دلیل ہے کہ جس کے بنیاد پر ہم یہ کہہ سکیں کہ جب روح خارج ہو جاتی ہے، جب کوئی مر جاتا ہے تو اسے دوبارہ زندہ نہیں کیا جا سکتا؟ دلیل تو خالی دلیل اس بات کے لیے مانگو گے، انکار کے لیے بھی تو دلیل دو۔ میں اپنے عمل کے ثبوت کے لیے دلیل دوں، آپ اگر میرے عمل کا انکار کر رہے ہو تو انکار کی بھی دو، عقلی علمی دلیل ہے کوئی تمہارے
عقلی دلیل نہیں، تو پھر کس بنیاد پر انکار کرتے ہیں؟ کس طریقے سے ناممکن شمار کرتے ہیں؟